Today's session is really important for all of us since we have invited a research scholar, an educationist, an academician, a world class scholar on the subject. Professor Dr. Amanullah Memon is known for his contribution to the framework of knowledge, to the development of international standards. Professor Dr. Amanullah Memon, as I mentioned earlier, that he is a renowned scholar, known internationally, and he produced international and top ranked research works which are deeply entrenched in society, culture, and social sciences. Research work on politics and society is internationally acknowledged. Most of his research contributions are part of the course development of various top ranked universities around the world. He has also contributed in international relations. His most famous book is about Pak China relationship. Other contributions include federalism and identity politics, his work on religion and politics, and then uh, literature and politics. Being my teacher, I have been in contact with him for the last 13 years. I was a student in MSc and later on in MPhil. So he is our inspiration, our pride, and I would invite him to entertain us on today's topic, debating the debates of Constituent Assembly of Pakistan under Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. We are familiar that after the inception of Pakistan, Pakistan had to face countless problems, such as we would start with the choice of capital and then the refugees crisis, the geographical problems, demarcation of the regions, particularly Punjab and Bengal, canal water dispute, princely states issues, socio-ethnic problems. But the most important was the constitutional crisis of the country. And in today's topic, Professor Dr. Amanullah Memon Saab would entertain us on the internal debates of the Constituent Assembly under Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Thank you, sir. Over to you. Thank you very much, Nadir, for your good words for me. Uh, Thank you, Dr. Shakil, for providing this opportunity to talk on the issue. Actually, my perception of Pakistan is a bit different to generally believe that uh, particularly Pakistan movement, I should say. People often say that Pakistan movement, but I say it was a constitutional struggle of Muslims of the Indian subcontinent. So before we discuss anything about the Constituent Assembly and the debate in the session of 11th August, so I would like to say something about the background of the Pakistan movement with reference to Pakistan movement. तो मेरी नज़र में Pakistan movement was often discussed as the freedom movement. So I can't say it as a freedom movement. I often say it was the struggle of the Muslims of the Indian subcontinent to get constitutional rights within the Indian framework. If you go through the history of Pakistan movement, so-called Pakistan movement, you would analyze that from the Lucknow Pact up to cabinet mission proposal, you would find that all the efforts were meant goal to achieve something
within the Indian framework for the protection of the Muslims of India within the Indian framework. So हम हमारी सारी जिद्दोजहद अगर हम देखें तो आपको वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस की बात थी. Muslims were in fact afraid of the majority rule. उनका ख्याल ये था कि the Western democracy within Indian framework would be a majoritarian rule. So they were afraid of hegemonism of the one particular ethnic or religious group. We call it them Hindus. So असल में वो जद्दोजहद जो हमारी थी वो सारी की सारी जद्दोजहद थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हासिल करने के लिए, क्योंकि we were afraid of the hegemonism or majoritarianism of Hindus in the form of the Western democracy. So they wanted to protect their religious, their social, their economic rights. तो असल में जद्दोजहद जो थी वो उसका मकसद यही था कि हम किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल करें. दूसरा जैसे मैंने गुजारिश की कि मेजॉरिटेरिज्म का खौफ था कि वो बहुत बड़ी अक्सरियत से हैं तो they will impose their hegemonism on us and we would not be able to maintain our cultural and social life or religious life in United India. तो हम गुजारिश उनको करते रहे कि हमें जो है ना किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दें. तो फ्रॉम लखनऊ पैक्ट up to cabinet mission proposal अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी जद्दोजहद जो है हमारी यही है. We only demanded separate homeland in 1940. लाहौर रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ. जब हमने वो डिमांड किया, लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए कि in 1946 when cabinet mission came, जब वो कैबिनेट मिशन proposals आए, Jinnah and Muslim League accepted those proposals. It means they were ready to live within the Indian framework in United India, but with constitutional. कैबिनेट मिशन proposal का मेरे ख्याल सबको आप लोगों को पता होगा कि उसमें there was a very loose federation, residual power with the provinces, and all the provinces were divided into three main groups: Hindu majority provinces, Muslim majority provinces, and the Bengal, Assam is in third or another group. तो जब ये proposal आया तो Jinnah and Muslim League accepted and warmly welcomed it. तो जो मेरा argument है कि it was basically the struggle for the constitutional protection within the Indian framework. तो इससे ये साबित होता है कि जब भी कोई ऐसी position थी, even they were ready to withdraw their demand of separate homeland and they accepted the constitutional framework within the United India. लेकिन ये कि जब नेहरू और गांधी ने कहा कि हमने एक्सेप्ट किया है कैबिनेट मिशन प्रपोजल को और it would be our right to change it after getting independence. उसके बाद जिन्ना साहब ने कहा कि ये जो उनका फियर था, जो उनका खौफ था कि ये हिंदू डोमिनेशन होगी, एक एथनिक रिलीजियस ग्रुप की डोमिनेशन होगी और उनकी बहुत बड़ी मेजॉरिटी में मुस्लिम माइनॉरिटी अपने सोशल कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगी. तो उनको लगा कि ये खौफ, और ये मैं कहता हूँ कि उनका खौफ, उनका आज की जो इंडिया की सिचुएशन हम देख रहे हैं
اور ہندوتوا کے بیک گراؤنڈ میں جس طرح کی وہاں پہ سچویشن ہوئی ہے وہ لگ رہا ہے کہ ان کے فیئرس انڈیا از نو مور اے پلیولرسٹک اسٹیٹ انڈیا از نو مور اے سیکولر اسٹیٹ ٹو می they have imposed Hindu hegemonism in the form of Hindutva doctrine تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کا یہ خوف تھا اور اسی بیک گراؤنڈ میں ہم نے پوری سچویشن کو پوری ہسٹری کو اگر اینالائز کریں تو میرا خیال ہے کہ وی ول ریچ ٹو دی سیم کنکلوژن تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا جس پرسپیکٹو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد جو ہے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ناؤ آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ کمپوزیشن اینڈ جینیسس آف دیٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی scholars often raise questions about the legitimacy of that assembly جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اب ہم اس کی لیجٹمیسی کی بات کر رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی it was formed under the 1947 cabinet mission proposals and the elections were held in 1945-46 under the cabinet mission proposal اور یہ ایک یونائٹڈ انڈیا کے لیے اسمبلی کے لیے الیکشنز ہوئے تھے legitimacy we are drawing from the 1946 elections جس میں مسلم لیگ بہت بڑی سیٹس لے کے اور ایک بہت بڑی میجارٹی پارٹی بن کے مسلم ریپریزنٹیٹیو سول مسلم ریپریزنٹیٹیو آف انڈیا کے شکل میں سامنے ہمارے آئی تو یہ جب سچویشن ایمرج ہوئی تو ہم کہتے ہیں کہ جی مینڈیٹ تو دیا گیا تھا یونائٹڈ انڈیا کا اس کو ہم نے پھر ڈیوائڈ کیا دو الگ اسمبلیز بنی پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو الگ ہم نے بنایا اور وی گیو دیٹ اسمبلی ڈیول ٹاسک آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اینڈ لیجسلیچر تو یہ ڈیول ٹاسک تھا کہ لیجسلیٹو اسمبلی بھی تھی وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بھی تھی لیکن اس کی فارمیشن کے متعلق بہت بڑے سیریس کوسچنس ہیں کہ جو ریپریزنٹیٹیوز الیکٹ ہو کے آئے تھے representatives elect ho ke aaye they left their constituents in India their peoples who voted for them they remained in India and they came to Pakistan and the form here you would find the first cabinet of Pakistan majority of them came from India and they left their constituency there. They were not the representative of this part of the world which we call Pakistan. یہ بہت بڑے سیریس کوسچنس ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا گیا. I want to raise these questions. اور اس کے بعد جو اسٹرکچر تھا ڈیموکریٹک پوائنٹ آف ویو سے it was not adult franchise. The elections were not held of 1945-46 elections were not held under the adult franchise doctrine. But it's only 50% population participated in the electoral process. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کہ 15% جو ہے نا جو ووٹرز ہیں انہوں نے الیکٹ کیا اور اس کی جگہ اس کی وہ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ کرتے کہ پاکستان بننے کے بعد نئے الیکشنز کرواتے جو پاکستان جیوگرافیکلی جس ایریا پہ آیا وجود میں آیا تھا وہاں پہ الیکشنز ہوتے اور اس کے نتیجے میں جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنتی اس کی لیگلٹی اس کی لیجٹیمیسی کچھ اور ہوتی. آج یہ کوسچنز ریز نہیں کیے جاتے. تو یہ جو بیسک ایشوز تھے میں آئی وانٹ ٹو میک اٹ انٹریکٹیو. کوئی زیادہ لمبی میں بات کرنا نہیں چاہتا اس وجہ سے کہ بہتر ہے کہ سوالات ہوں ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں. یہ ایک طرف کی بات جو ہے نا وہ سو
تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ. اس کے بعد یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ہماری وجود میں آئی, اس کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہمارے انڈیا میں وہ کانسٹیٹوئنسیز ان کی انڈیا میں تھی, اس کی وجہ سے کافی ایشوز ریز ہوئے. اور پہلے جو تھے چیئرمین بنے وہ جگن ناتھ پہلے تھے, پہلی پروسیڈنگس ہوئی. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اس کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے. ان کے پاس پہلی جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں جو ایڈریس ہے وہ بھی بڑی مطلب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو اگر سمجھنے کی کہ پاکستان کے پیپل often ask question, what was the purpose of the Pakistan? What kind of Pakistan we wanted to establish? تو اس کا جواب مجھے ملتا ہے صرف کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں جو جناح صاحب کے ایڈریس تھے. You are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or any other place of worship. We are the citizens and equal citizens of Pakistan. یہ ایک شاندار اور خوبصورت کانسیپٹس تھے جن کی وجہ سے, اور یہ کوئی ان کی پبلک ایڈریس نہیں تھی, یہ پولیٹیکل کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی, بلکہ یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ تھی. اور پالیسی اسٹیٹمنٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی سے ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں. ایسا پاکستان جس میں سارے لوگ جو بغیر وداؤٹ اینی ریلیجیس ڈسکریمنیشن دے وڈ بی ایکول سٹیزنس آف پاکستان. تو یہ پاکستان تو یہ تھا جس بنایا گیا تھا کہ جس میں سارے لوگ جو تھے نا وہ برابر تھے اور ایکول رائٹس تھے سٹیزن شپ کے. تو یہ بیک گراؤنڈ تھا. اور اس کے بعد جو پاکستان بنا, جس طرح سے سچویشن بنی, اور اس کے بعد آبجیکٹیوز ریزولوشن آیا. آبجیکٹیو ریزولوشن کے پیریڈ میں جو ڈیبیٹس ہوئی 1949 کی میں بات کر رہا ہوں, جو اس وقت ڈیبیٹ ہوئی ہے, آپ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں جو مائنورٹیز کے, ان کی آپ وہ تقریریں سنیں اس پروسیس میں جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کی جو پروسیڈنگس ہیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا خوف ان کے اندر تھا. میں ایک اور بات یہاں پہ کہنا پسند کروں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی بھی, ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ وہ یونائٹڈ پنجاب چاہتے تھے اینڈ یونائٹڈ بنگال کو پاکستان کا حصہ سمجھنا چاہتے تھے. لیکن ڈویژن ہو گئی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یونائٹڈ بنگال اور یونائٹڈ پنجاب لے کے, تو یہ جو پاپولیشن کا ریشیو ہے وہ تو تقریباً 65-45, تو اس میں مائنور ہندو پاپولیشن ہوگی. تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ میں انڈیا میں مائنورٹی کے طور پر رہ کے میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے. میں ایسا پاکستان چاہتا ہوں کہ جس میں مائنورٹی اتنی اسٹرانگ ہو کہ میجارٹی پہ اس طرح سے چیک رکھے کہ ان کے رائٹس کو سیبوٹاج نہ کرے. جناح کا کانسیپٹ تو یہ تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے آبجیکٹیو ریزولوشن لیا. آبجیکٹیو ریزولوشن کے بعد پاکستان کی شکل تبدیل ہو گئی, اور پاکستان ایک ایسا پاکستان بننے لگا جس میں مائنورٹی انسیکیور ہوئی. اور پھر آہستہ آہستہ کی جو سچویشن آپ کے سامنے ہے, اس کے بعد پہ ہم, میرا خیال ہے کہ انٹریکٹیو بنائیں اور سوال و جواب کریں. اور اب میں صرف ایک طرف کی انفارمیشن, میں ڈسٹنس لرننگ کا اسٹوڈنٹ ہوں بیسیکلی, تو ون وے کمیونیکیشن جو ہے نا مجھے بالکل پسند نہیں. جب تک آپ انٹریکٹ نہیں کرتے, سوال و جواب نہیں کرتے, تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. That's all I wanted to say. Thank you so much, sir. It was really entertaining, really interesting, and I'm delighted that I am part of the session, co-hosting along with Professor Dr. Shakil Saab.
Now I open the forum to all the participants. You may raise your questions in English or in Urdu. It's up to you. You may write down your questions in the chat box, which is open, and you can communicate through that as well. And yeah, if there is a problem in unmuting yourself, you would just raise your hand. मैं कोई बात कर सकता हूँ? Faisal Abbasi? Yes. Okay, go ahead. Why not? Sure. एक्चुअली मैं ये बात करना चाह रहा था कि अब एम ए जिना के हवाले से जो 11 अगस्त के हवाले से सर ने बात की है, उसको तो पहले ही उस बात को पसे पुश डाल दिया गया था, और उसके अलावा भी जिना साहब की बहुत सारी स्ट्रगल है. उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो था, अपनी जो आइडियोलॉजी थी, वो लोगों को समझाई है. वो यूनिवर्सिटीज में जाके, कॉलेजेस में जाके, वो स्टेट बैंक की स्पीच हो या इंडिया के अंदर हो, उसके अलावा जो इस्लामिक स्टेट की जो उनकी बातें थी, अगर हम इस एक स्पीच को देखते हैं तो इसमें तो चलो इंटरनेशनल डिग्नेटरीज भी थे और बहुत सारे और लोग भी थे. अब इसलिए ये तो बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है. हमारे पास क्या आर्गुमेंट रहता है कि हम दूसरी जो जिना की आइडियोलॉजी थी कि हम एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे और जो एज अपोजिट टू सेकुलर फिलॉसफी, तो उसके बारे में फिर हम कैसे कन्विंस हो सकते हैं कि वो क्या चाहते थे और कैसा मुल्क बना देना चाहते थे? Thank you very much. It's really interesting question. इसके बारे में सर ने वैसे रेफर किया है कि 11th of August को मोहम्मद अली जिन्ना की जो स्पीच है, that is actually in Constituent Assembly. तो that was the policy statement about religion. तो सर जो है वो बेहतर जवाब देंगे. मैं अनम्यूट करता हूँ सर को. जी सर, you can unmute yourself, Dr. Aman Maimon साहब. जी, मैं इसमें गुजारिश करूंगा, एक आप सुन रहे हैं मुझे? जी सर. अच्छा, ये सवाल आमतौर पर किया जाता है कि देखें, आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल, इनकी अगर पूरे जो भी स्पीचेस हैं या स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप उनको देखें तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि हम कोई थियोक्रेटिक स्टेट नहीं चाहते. उन्होंने सेक्युलरिज्म का या सेक्युलर स्टेट का कहीं जिक्र नहीं किया. लेकिन जिन्ना साहब की जो 11 अगस्त की जो स्पीच है, उसको अगर आप एनालाइज करें तो वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं सेक्युलरिज्म के, वो उसमें उनके एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे. लेकिन उन्होंने सेक्युलरिज्म का ना जिन्ना साहब ने नाम लिया है, ना अल्लामा इकबाल ने. लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि ये थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगी. जब आप एक इस्लामी रियासत कायम करते हैं तो आप किससे पूछेंगे? Who would guide you? Only उलमास. और उलमा का अगर थियोक्रेसी की हम बात करते हैं तो इसका मकसद है कि स्टेट स्ट्रक्चर में, स्टेट फंक्शन में उलमा का कोई रोल नहीं होगा. तो इसका मकसद ये है कि ये इन चीजों को एनालाइज करना है और हमने अपना कंक्लूजन निकालना है. People are often talking about the Islamic state and Muslim state. There is a lot of difference between a state, Islamic state. It means it would be a theocratic state. It would be run by the theocratic. हमने इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल कायम करके हमने उसको कोसाए थियोक्रेटिक स्टेट बना दिया है. तो अगर हम इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर दें तो मेरे असेसमेंट ये है कि जिन्ना साहब, इवन अल्लामा इकबाल, उनका परसेप्शन ये था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो इस्लाम के हैं, ह्यूमन डिग्निटी की बात करता हूँ, सोशल जस्टिस की बात करता हूँ, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इस्लाम के लेके मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो मेथड्स हैं
اس کو امپلیمنٹ کر کے ان کے اسلامک فنڈامنٹل پرنسپلس کو بنا کے ہم نے ایک ایسی اسٹیٹ بنانی ہے جو پلورلسٹک ہوگی, جس میں مذہبی آزادی ہوگی, جس میں لوگوں کو یہ آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق رہیں, اس میں ان کو ایک رائٹس دیے جائیں گے جو فنڈامنٹل رائٹس کے بعد. تو یہ کانسیپٹ تھا میری نظر میں کہ فنڈامنٹل پرنسپلز جو اسلام کے ہیں ان کو لے کے ایک ماڈرن مسلم اسٹیٹ بنانی تھی جو تھیوکریٹک نہیں ہوگی, جس میں مولوی صاحب کا کوئی رول نہیں ہوگا. تو یہ میری نظر میں یہ کانسیپٹ تھا ان کا, اور اس کو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ سیکولر اسٹیٹ کہیں, آپ جو بھی ان کو نام دیں, لیکن ہم ان بنیادی اصولوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک ماڈرن مسلم اسٹیٹ ہوگی, اور ماڈرن مسلم اسٹیٹ تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہو سکتی. بلا شک آپ کہیں کہ وہ ماڈرن مسلم اسٹیٹ جو ہوگی وہ سیکولر نہ کہیں آپ بلا شک, لیکن وہ ہوگی ایک ماڈرن مسلم اسٹیٹ جس میں مائنورٹیز کو رائٹس ہوں گے, جس میں ریلیجیس اسکالرس کا کوئی رول نہیں ہوگا اس کے کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس میں اور اس کے جو گورننس میں. اچھا Thank you so نادر, much, مجھے sir. مجھے Professor would you allow Dr. me to Professor Dr. Amir Raja, you may go with your question. Okay, thank you. First of all, I would appreciate all those efforts, and I'm very glad that today it is a happy moment for all of us who have been actually, visualizing and imagining and dreaming for such forum from where we can start such debates. And on the behalf of all the members of our forum, I would first of all, extend my deep gratitude and thanks and regards to Professor Aman Memon Saab. Thank you so very much for sparing your precious time and all those worthy members who have joined this forum. میں پروفیسر صاحب آپ کے آگے بڑے دستہ انداز میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال جو ہمارے آج کے دور میں, جس دور میں ہم بھی گروم ہوئے, ہمیں تو وہ بہت ہی سیکرڈ پرسنالٹیز کے طور پہ پیش کیے گئے. تو سیکرڈ وہی ہوتا ہے جس کا تعلق جو ہے وہ عقیدت کے ساتھ ہو. جو عقیدت ہوتی ہے وہ سیکرڈ ہو جاتا ہے, اور سیکرڈ ہونے کے بعد پھر وہ کسی نہ کسی فارم کے اندر وہ پھر ایک اپنے لیے ایک ڈیوائن جو ہے سگنیفیکنس, میں کہوں گا کہ وہ پولیٹیکل ایک ڈیوائن پرسنالٹی بن جاتا ہے. تو دونوں صاحبان کے لیے ہمارے ہاں تو بہت جلدی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اگر ان کی کسی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے ساتھ اتفاق یا عدم اتفاق کی صورتحال ہو تو وہاں پہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ فتوے آ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ اورینٹیشن ہے جس اورینٹیشن کے اندر میں اور آپ اور ہم سارے کے سارے اپنے آپ کو جو ہے شروع دن سے دیکھ کے آج تک ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو محمد علی جناح یا اقبال کے لیے سیکولر ہونا یا نہ ہونا, تھیوکریٹک اسٹیٹ کا ان کی امیجنیشن تھی یا نہ تھی, اور ہم اس کے اوپر ایک پوری کی پوری ڈیبیٹ جو ہے وہ بلڈ کرتے ہیں. میں اس میں ایک چیز تو یہ کہوں گا کہ محمد علی جناح اور اقبال کے سامنے جو اسٹیٹ کا جو ماڈل ہے وہ ماڈل تو وہی ہے جو یہاں پہ انہوں نے بلڈ کیا اور اس کے تھرو انہوں نے گورن کیا ہندوستان کو, اور وہ اس کے اندر ہی اپنے لیے اسپیس پیدا کرتے تھے کانسٹیٹیوشنل مینر میں. مختلف قسم کے ہم نے دیکھا وہ بھلے 1909 ہو, وہ 1919 ہو, کچھ بھی ہو, 35 کا ایکٹ ہو اور پھر 37 کا الیکشن ہو اور 45 46 کا الیکشن ہو, آپ دیکھیں وہ ساری کی ساری ایک جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اس کے اندر وہ ایک اسپیس پیدا کیا جا رہا ہے ہماری یہ پولیٹیکل ایلیٹ کی طرف سے. تو میں ایک تو یہاں پہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اب اس پورے کے پورے پرسپیکٹو میں کہ یہ معاملہ جو ہے, اس معاملے کی روٹس کو اگر میں کسی طریقے سے ڈگ آؤٹ کرتا ہوں تو مجھے نظر یہ آتا ہے کہ یہ معاملہ ہمیں اس چیز کو بنیادی طور پہ کہیں نہ کہیں اس کو ڈیبیٹ کا حصہ بنانا ہے کہ محمد علی جناح نے جب 1945-46 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا تو وہ الیکشن جو ہے وہ اس سلوگن پہ تھا, مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جو کہ ایک بڑے دیدہ
مطلب شناس اور بڑے شاندار قسم کے وہ اسکول ٹیچر رہے, بڑے عرصہ انہوں نے ہسٹری پڑھائی اور جیوگرافی پڑھائی. وہ کہتے تھے کہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بچے ہمارے دیہاتوں میں جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے کہتے تھے کہ اگر آپ میں سے کسی نے کانگریس کو یا یونینسٹ کو ووٹ دیا تو آپ کے تو نکاح جو ہے ختم ہو جائیں گے. تو ریلیجیس جو سمبلز ہیں وہ وہاں پہ 1945-46 کے اندر یوز ہوئے. اور پھر بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابوالکلام آزاد صاحب کو ریفر کیے بغیر ہم نہیں آگے چل سکتے. وہ بڑی اہم بات کرتے ہیں پوری کی پوری. ان کی تو پوری وہ خطوط میں یہی ایک بات بار بار باور کرانا چاہ رہے ہیں ہمارے ان پولیٹیکل جو ہماری ہیروز ہیں یا لیڈرز ہیں کہ بھائی جو آپ بات کرنے جا رہے ہیں اس کے بہت بڑے ہسٹوریکل کانسیکوینسز ہیں. تو وہ کانسیکوینسز تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور میں یہاں پہ ہم جتنی مرضی ڈسکشن کریں ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ وہ آپ نے ایک ریفرنس ضرور دیا کہ جب آپ بات کریں گے تھیالوجی کی یا بات کریں گے اسلامک اسٹیٹ کی تو وہاں پہ جو ایکسپرٹ ہے وہ بہرحال جو ہے وہ کلیرک ہے, ملا ہے, مولانا ہے, عالم ہے, whosoever is basically proclaiming that they are the custodian of religion. تو وہ کریں گے, وہ کرتے ہیں. اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جب کہا جاتا ہے کہ اسلامک پروویژنز ہیں تو یہ کس کے تھرو ہوئی. اور پھر جو کانسٹیٹیوشن کے اوپر ایک ہمارے پاس تو ایک میں تو کہتا ہوں کہ اگر غور سے اسٹیٹ سٹرکچر کو دیکھا جائے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن کے اندر سپریم ادارہ ہی نہیں ہے. کون سی لیجسلیشن ایسی ہے جو پارلیمنٹ کر سکتی ہے, کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کے بعد وہ جو آپ کی لیجسلیشن ہے وہ ساری کی ساری ریفر ہو رہی ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ تو ایک قسم کا ایران کی طرح کا ولایت فقیہ کا ایک سسٹم موجود ہے کہ وہ اگر اس کو نل اینڈ وائٹ کرتے ہیں تو آپ تو اس کو لیجسلیشن کو آپ نہیں امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے. تو میں یہاں پہ بات جو بنیادی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا پورے کا پورا یہ ڈسکورس ہے جو ڈیبیٹ لیول پہ, اس کو کائنڈلی کسی طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے دیکھا جائے کہ وہ تمام ہمارے جو سمبلز تھے, وہ تمام ہمارے پولیٹیکل سلوگنز تھے جو ہم نے کلونیل پیریڈ کے اندر ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے اختیار کیے, ان کے انٹینڈڈ آؤٹ کمز تو ان کے نزدیک کچھ اور تھیں, لیکن اس کی چلیں تھوڑا سا مارجن دیتے ہیں ان کی اچھی انٹینشن کو کہ اس کے ان انٹینڈڈ آؤٹ کمز یہ تھیں کہ آج جس قسم کی اسٹیٹ میں موجود ہے ہماری اسٹیٹ کے اندر آج اس چیز کو کسی طریقے سے بھی ہم اس کو پڑھ لیں یا ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں, اسٹیٹ کے اندر لیجسلیچر جو ہے وہ سپریم ادارہ نہیں ہے. اور یہاں پہ جو لیجسلیچر کے بعد ایک سپرا لیجسلیچرل باڈی ہے جس کو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کہتے ہیں, وہ انٹرپریٹ کرنے کا رائٹ رکھتی ہیں. تو اس کو اس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کار ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹ کس فورم پہ کس طریقے سے اس کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ اس کو جو ہے ریڈکشنسٹ قسم کی جناب ڈسکشن ہے کہ جناب جہاں پہ بات ہوئی تو فوری طور پہ اس کو قرار دے دیا گیا کہ یہ تو جناب پاکستان کو جو ہے وہ ایک ایسی اسٹیٹ بنانا چاہ رہا ہے جہاں پہ یہاں پہ اس کی اسپرٹ جو ہے اسٹیٹ کی وہ ریلیجن سے دور لے کے جا رہے ہیں. تو میں اپنے اس کومنٹ کے اندر یہ گزارش کروں گا, ہوپ فلی میرا یہ کوشچن آپ کو کسی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا, تو آپ اس کے اوپر ضرور کوئی اپنی ریفلیکشنز دیجیے. تھینک یو. ڈاکٹر مہمان صاحب, سر یہ تو کافی لمبا کوشچن تھا, بٹ اوور ٹو یو سر. بھائی پہلی میری گزارش یہ ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجیکل کاؤنسل کا جو رول ہے اٹ از ایڈوائزری, اٹ از ناٹ مینڈیٹری, اٹ از ناٹ بائنڈنگ. تو اگر آپ تھوڑی سی اس کو پوری ہسٹری کو دیکھیں نا تو اس میں آپ کو یہ بڑا کلیئرلی نظر آئے گا کہ وہ مینڈیٹری نہیں ہے اس کا. لیکن یہ کہ میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اسلامک آئیڈیالوجیکل کاؤنسل کے رول کی وجہ سے جو پاکستان بننے کے بنیادی مقاصد تھے اس میں جو ہے نا اس کی نگیشن ہے, کیونکہ جو انڈیپینڈنٹ رول ہے پارلیمنٹ کا وہ اس میں جو ہے نا اس کا وہ رول ہارٹ ہوتا ہے, انجرڈ ہوتا ہے. دوسری جو میں گزارش کروں وہ یہ ہے کہ اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے کو تھوڑا سا ان کی جو اسٹرگل ہے نا اس کو اگر اینالائز کریں, جو جدوجہد وہاں پہ خلافت موومنٹ کی ہوئی, قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے آپ آئسولیٹ کیا بلکہ اس کی مخالفت کی.
ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح کو ہیوملیٹ کیا گیا تھا when he refused to call Gandhi Mahatma and Muhammad Ali Johar as a Maulana. تو لوگوں نے کہا کہ جی، اور قائد اعظم نے ریفیوز کیا اس لیے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ریلیجیس ٹرمنالوجی ہے، we shouldn't use religion to achieve our political objectives. انہوں نے پوری ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں گے تو شدید قسم کی مخالفت کی، کرٹیسزم آپ کو ملے گی گاندھی کی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہندوتوا سارٹ آف جو ہے نا سسٹم لانا چاہتے ہیں. تو خلافت موومنٹ میں انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا، اور اس کی جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کا ہیرو کون ہے؟ اتا ترک. ان کی بایوگرافی میں دیکھیں کہ ان کی جو بایوگرافی ہے اتا ترک کی، وولف سم تھنگ، گرے وولف کے نام سے ہے شاید، تو وہ اپنی بیٹی دینا کو دیتے ہیں کہ جی اس کو آپ پڑھیں، اس کو ہم اس طرح کی. علامہ اقبال جب ٹرکی کا ریولوشن آتا ہے، اتا ترک لے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا اجتہاد ہے. تو اس سے ان کے انٹینشنز کلیئر ہیں. ہاں البتہ یہ ہوا ہے کہ 1939 کے بعد جب کانگریس منسٹریز بنتی ہیں، اس کے بعد جو ہے ریلیجن کو ایون قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یوز کیا ہے ایز اے انسٹرومنٹ ٹو اچیو دی پولیٹیکل گولز. اور میرے 2-3 اس طرح کے آرٹیکل ہیں جس میں میں نے قائد اعظم کی اس پالیسی کو کرٹیسائز کیا ہے کہ اتنا بڑا لیڈر تھا تو انہوں نے یہ نہیں کرنا تھا، آئیڈیالوجی کو آگے لے کے جاتے. اور ہمیں صد احترام قائد اعظم کے لیے، علامہ اقبال کے لیے بالکل ہم احترام کرتے ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل فگرز تھے. ہم ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجیز سے ان کو احترام کے ساتھ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے. میرا ایک آرٹیکل ہے سیکولر اور سیکریڈ پاکستان، اس میں یہ میں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے ڈسٹارشن بہت ہوئی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے اور علامہ اقبال کے حوالے سے چیزوں کو ڈسٹارٹ بہت کیا گیا. اور ایک پیریڈ تھا یہ آبجیکٹو ریزولوشن کے بعد میں نے جیسے گزارش کی کہ آبجیکٹو ریزولوشن، میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اگر آبجیکٹو ریزولوشن کے ٹیکسٹ کو قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی اسپیچ کے ساتھ کمپیریزن کریں تو آپ کو بہت بڑا تضاد نظر آئے گا. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح زندہ ہوتے تو ان کے ہوتے ہوئے آبجیکٹو ریزولوشن آ سکتا تھا. تو یہ سارا ہمارا قبلہ جو ہے نا وہ شفٹ ہوا ہے آبجیکٹو ریزولوشن کے بعد. لیکن میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں تو اس کا مقصد میرا کبھی بھی یہ نہیں ہے. آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی سر. ہاں، وائس از کلیئر. یہ میرا کبھی بھی مقصد نہیں ہے کہ ریلیجن کا کوئی رول ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. اور نہ ہی جب ہم کہتے ہیں کہ جی سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کو سیکولر، لیکن سیکولرزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ از ریسپانسبل ٹو پروٹیکٹ آل پیپلز ریلیجنز they are living, if they are the citizens of that state. تو یہ جنرلی جو لوگ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کی معنی دہریت یا لادینیت ہے، یہ نہیں ہے. یہ علامہ اقبال کو اگر آپ پڑھیں، علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال کا لیکچر میں نے سنا، اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو اسلام کا ریاست کا جو کانسیپٹ ہے وہ سیکولر ہے بیسیکلی. آپ مدینہ، ریاست مدینہ کی جو بات ہوتی ہے وہ آج بہت بڑھ چڑھ کے بات ہوتی ہے. تو چارٹر آف مدینہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس چارٹر آف مدینہ میں
उम्मा कहा गया है किनको, जिसमें ज्यूज भी शामिल हैं, वो कुरैश पेगन्स जो बुत परस्त थे वो भी शामिल हैं, मुसलमान भी शामिल हैं, क्रिश्चियंस भी शामिल हैं। तो इस्लाम का जो रियासत का कॉन्सेप्ट है वो प्लूरलिस्टिक है। ये इंटरप्रिटेशन से जिसकी वजह, जिसको सामने रखते हुए हम एक रियासत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या अल्लामा इकबाल की जो फरमूदात हैं उनकी रस्में बना सकते हैं। और ये जो हमारे इंस्पायरेशंस हैं, मिसा के मदीना की हम बात करते हैं, मिसा के मदीना में एक रिलीजियस प्लूरलिस्टिक स्टेट है जिसमें मदीने में रहने वाले सारे लोग, उनका कोई भी रिलीजन है, देवर एन उम्मा, सिंगल उम्मा था। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये डिबेट है क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद एक ऐसी तरफ ले गए पूरी सिचुएशन को कि आपकी बात बिल्कुल बजा है कि सेक्युलर, और अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हम रहमतुल्लाह अलैह नहीं करते तो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मतलब ये कि वो कहते, तो ये जो सूरत हाल इमर्ज हुई है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नतीजे में हुई, और उसके बाद हमने एक पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बनाने की कोशिश की। और आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पूरे इसमें कैरियर में ये बात आपने कभी नहीं सुनी होगी कि इस्लामिक आइडियोलॉजी या पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की बुनियाद पे ये सिस्टम बनेगा। Thank you so much, sir. Now I would invite Infinix Hot 10. अच्छा, तो सर सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत से हमारे दोस्त ये 11 अगस्त की जो पीछे कायदे आज़म की इसको आर्ग्यू करते हैं कि कायदे आज़म जो है वो इस तरह का पाकिस्तान का। मैं ये बेसिकली समझता हूँ कि ये मेरे नज़दीक एक पुअर आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि कायदे आज़म की आप दूसरी सारी स्पीचेस उठा के देख लें, उन्होंने जो 1943 में की है उसको देख लें आप, या उससे जो पहले की आप उन सबको देख लें, तो इनकी जो सारी पॉलिटिक्स थी वो कम्युनल पॉलिटिक्स थी। और सर मैं आपकी इस बात से भी डिसएग्री करता हूँ कि वो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी चाहते थे, ठीक है, वो इस बेस पे करता हूँ, अगर वो ऐसी सोसाइटी चाहते थे तो फिर जो मार्च 1947 में जो यहाँ पर फसादात करवाए गए उनकी वजूहात क्या थी, और फिर यहाँ पे पाकिस्तान बनने के बाद जो यहाँ के अक़लियती हमारे जो मेंबर बने थे, जो गिंदल नाथ मंदर, उनको भी पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। तो ये ऐसे क्यों हुआ ऐसा? अच्छा, मैंने गुजारिश की आपसे कि ये 1949 के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आने के बाद इस सूरत हाल बनी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अगर रिलीजन को और इस्लामिक स्टेट की बात की है, तो वो भी मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि वो इस्लाम के बुनियादी जो प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उनको सामने रखते हुए मॉडर्न जो है ना जुरिस्प्रूडेंस के हिसाब से एक रियासत बनाना चाहते थे। तो मेरा तो सवाल ये है, एंड यू हैव एवरी राइट टू डिसएग्री में, मुझे खुशी होगी कि कोई ये कहे कि मैं डिसएग्री करता हूँ, ये बिल्कुल आपका राइट है। और लेकिन मेरे पास, मेरी नज़र में इसका जवाब यही है कि वो इस्लामी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे वो ह्यूमैनिटी के कायदे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा है उसमें वो रंग व नस्ल और इसकी बात करते हैं कि उसकी बुनियाद पे कुछ नहीं होगा, और वो रंग व नस्ल से बाला होके एक रियासत की बात कर रहे हैं। मैंने आपको मिसा के मदीना और मदीना रियासत की जो बात की वो एक रेफरेंस है। तो ये बुनियादी प्रिंसिपल्स थे जिन प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक रियासत बनाना चाहते थे, जो पाकिस्तान में, जो आप उसको प्लूरलिस्टिक कहें, कुछ भी कहें, या सेक्युलर कहें या मुस्लिम स्टेट कहें, जो भी आप उसको नाम दें, वो आप
آپ کی چوائس ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ ایک ایسی ریاست تھی جس میں مائنورٹیز کو، آپ یہ بات کر رہے ہیں، میں نے ایوب کھوڑو سندھ کے پہلے جو چیف منسٹر تھے، اس وقت وزیر اعظم کہتے تھے ان کو، تو وہ چیف منسٹر سندھ میں جب فسادات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جو بامبے سے کچھ لوگ آئے تھے اور جو ایس پی جو تھا وہ بھی ایک انڈیا سے مائگریٹ کر کے آیا تھا، تو جہاں ہندوؤں کے خلاف فسادات شروع ہوئے تو زیادہ تر یہ لوگ جو مائگریٹ کر کے آئے انہوں نے ہندوؤں کے دکانوں پہ اور گھروں پہ حملہ کرنا شروع کر، تو کراچی میں پہلی دفعہ یہ فسادات ہوئے۔ تو ایوب کھوڑو کہتے ہیں کہ میں نے جب ایس پی کو آرڈر کیا کہ یہ لا اینڈ آرڈر کو کرے تو ہی ریفیوز ٹو امپلیمنٹ مائی آرڈرز۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے مجھے پرسنلی کہا کہ آپ ملیر کینٹونمنٹ سے آرمی کو بلا کے ان کے آرڈر سے وہ آرمی آئی اور آ کے انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کیا کراچی میں۔ اور قائد اعظم ایوب کھوڑو کہتے ہیں کہ میں نے قائد اعظم کو اتنا پریشان کبھی بھی نہیں دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کر رہے ہیں پاکستان میں جو ہندو کر رہا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف۔ تو میری نظر میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس پہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پاکستان تھا اس میں مائنورٹیز یا غیر مسلموں کو برابر کے رائٹس نہ ہوں گے، یہ میری نظر میں کوئی اس طرح کا کانسیپٹ میری نظر میں جناح کے پوری لائف کو، پوری ان کی اسٹیٹمنٹ کو جو میں پڑھ سکا ہوں، جو میں مطالعہ کر سکا ہوں، اس کی روشنی میں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جناح صاحب ان کو ایکول رائٹس دینے والے تھے۔ تو اب آپ اس طرح کی ریاست کو، جو میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ بنیادی اسلامی جو پرنسپلز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک ماڈرن مسلم ریاست بنانی تھی، یہ جناح صاحب کا کانسیپٹ تھا، تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں تھی۔ Wonderful, wonderful. Thank you so much, sir. Professor Usman Syal Saab from Lahore, he's also with us. Sir, do you have any question? نادر صاحب کوئی ٹائم ہے اس کا کتنا؟ We would only prolong it for 4 minutes, and then yeah, Okay. it was a session of 1 hour, and then we are over. Okay. We are left only with 5 minutes, sir. Okay. Okay, Ubaidullah Anwar, yet another professor. Ji, you may unmute yourself. Sir Ubaid, आप question करना चाहते हैं? Okay, Ubaidullah Anwar साहब. Ubaidullah Anwar साहब, can you hear me? अस्सलाम वालेकुम नादिर जान साहब। वालेकुम अस्सलाम, you're welcome sir. जी मेरे पास इधर जो है ना थोड़ा इशू है अपना नेट का। जी जी। तो ये जो है ना मतलब के बात नहीं हो सकेगी, तो बार बार जो है ना मतलब कट रही है आवाज आपकी। ओके ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। Dr. Adil साहब, you may unmute yourself. हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ सर, मैं ऑडिबल हूँ? Yes, since we can see your hand and yeah. ओके। अच्छा, ये तो मैंने बहुत शुरू में उठाया था डॉक्टर शकील साहब को बताने के लिए कि आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा। बहरहाल सर, मैं आई वांट अमानुल्लाह साहब, एक तो आई कंग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ टुडेज एक्टिविटी कि इतना अच्छा सेशन गया। अमानुल्लाह मेमन साहब से उन्होंने जब अपनी गुफ्तगू शुरू की तो उस वक्त सर ने कहा कि जो हालात इंडिया में अब बन चुके हैं, ख़ास तौर पे जो हिंदुत्व की आइडियालॉजी जिस तरह से पॉपुलर हुई है और बीजेपी वगैरह के पावर में आने के बाद, तो ये साबित करता है कि जिन्ना वाज राइट एट दैट टाइम।
मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि अब इस सिचुएशन में जब मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हिंदुस्तान से अलग हो गए, तो क्या इसने हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसकी प्रमोशन और जिस तरह से बीजेपी का पावर में आना है, ये एक फैक्टर नहीं रहा कि कोई 40 मिलियन के लगभग मेरा ख्याल है मुसलमान जो हैं वो इधर भी और बांग्लादेश वालों को भी आप निकाल दें तो जो बार्गेनिंग पोजीशन रह गई वहाँ के बचे खुचे मुसलमानों के लिए वो ऐसी थी कि वो ज़्यादा वल्नरेबल हो गए। तो अगर इसी को हम इस हाइपोथेसिस को आगे लेकर चलें कि अगर ये बांग्लादेश के मुसलमान भी और पाकिस्तान के मुसलमान भी यूनाइटेड इंडिया के अंदर होते, तो क्या इंडिया में ऐसी टेंडेंसी के डेवलप होने के इम्कानात कम ना हो जाते और मुसलमान बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन में ना होते? अगर यूनाइटेड इंडिया को हम देखें बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को साथ मिला के, तो मुसलमानों के लिए भी ये बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन हो जाती और जो माइनॉरिटी प्रोविंसेस के मुसलमान हैं उनके लिए भी क्या जिंदगी ज्यादा आसान नहीं हो सकती थी? थैंक यू। Thank you, sir. Over to Dr. Mamun Saab. ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का सवाल था और मैंने गुजारिश की कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो यूनाइटेड मतलब 46 में जब कैबिनेट मिशन प्रपोजल आया तो उनको ये होप पैदा हो गई कि हम यूनाइटेड इंडिया में रह सकते हैं। मेरा ये फर्म बिलीफ है कि जिन्ना पार्टीशन नहीं चाहते थे। ये जो कांग्रेस के अंदर महासभाई और हिंदुत्व का माइंडसेट लेके बैठे हुए लोग थे, उन्होंने जिन्ना साहब को कंपेल किया कि वो पार्टीशन की तरफ चले जाए। ये मेरा फर्म बिलीफ है। जिन्ना साहब ने आखिरी घड़ी तक, अगर नेहरू ये ना कहते या गांधी ये ना कहते कि आज़ादी मिलने के बाद जो यूनाइटेड इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आएगी उसको ये राइट होगा कि कैबिनेट मिशन प्रोपोजल्स के जो प्रोपोजल्स हैं उनको अंडू कर दे, तो मैं दावे से कहता हूं कि जिन्ना साहब कभी भी पाकिस्तान सेपरेट स्टेट की बात ना करते, वो वहां पे ही रहते। तो जब उनको ये खौफ हुआ कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी में हम जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एसिमुलेट हो जाएंगे, ये एक फेयर था उनके। और आपकी बात ये बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूं कि अगर यूनाइटेड इंडिया होता तो हम मुसलमान बहुत बड़ी बार्गेनिंग पोजीशन में होते। जो आज ये हिंदुस्तान कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूं कि इस तरह की सिचुएशन कभी भी ना होती, या दिल्ली के जो रिसेंटली फसादात हुए जिसमें जो मुसलमानों के साथ हिंदुत्व के तहत कहते हैं कर रहे हैं, ये कभी भी ना होता। तो ये बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं और इस अप्रिशिएट करता हूं कि आपने पूरी सिचुएशन को ज्यादा बेहतर तरीके से रैशनली आप समझ रहे हैं, रियलिस्टिकली आपने इसको एनालाइज किया है। थैंक यू। MashaAllah, wonderful, Dr. Adil Simab Saab. It was really an excellent question. तो अब इस सेशन को क्लोज करने के लिए एट द एंड आई वुड इनवाइट प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद अवान साहब to just deliver few words as a note of thanks in regard to Dr. Mehman Saab. Over to Dr. Shakil Saab. Sir, you can unmute yourself. No, your voice is not clear yet. You can unmute yourself. Just थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज़ क्लियर है? yes, it सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमान मेमन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, जो आज का बर्निंग टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कशन की, और जो फ्रीडम मूवमेंट है उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी सैर असल गुफ्तगू की।
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے آج کے اس سیشن کو جوائن کیا. آج کے اس سیشن کو آرگنائز کرنے میں جو جو آرگنائزیشن ہے پروفیسر ایسوسی ایشن فار اسٹوڈنٹ سروسز، یہ آرگنائزیشن 2017 میں یہ بنائی گئی، اور اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم سماج کے اندر اور خاص کر جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کو اور جو ریسرچ کا جو کلچر ہے اس کو پروموٹ کریں. تو اس آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے بہت سارے سیمینار اور بہت سارے ویبینار آج تک جو ہے منعقد کیے جا چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دا سوسائٹی ایک آرگنائزیشن ہے، یوتھ لیڈ گلوبل آرگنائزیشن ہے، اور اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ پروموشن آف ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پاکستان اسٹڈیز وہ بھی ہمارے ساتھ شامل رہے. اور ہمارے ساتھ جو مختلف ویبینارز کو اور مختلف جو سیمینارز ہم مختلف کالجز کے اندر اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر کرتے ہیں، اس میں ہمیں جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا ہے اس میں پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ ان کا جو ہے وہ بہت اچھا فعال کردار ادا کر رہا ہے. آج کے اس سیشن کو آرگنائز کرنے میں ان کا بھی تعاون ہمارے ساتھ رہا. تو میں ڈاکٹر صاحب کی جو آج کی گفتگو ہے اس گفتگو کا بنیادی مرکز اور بنیادی محور یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے اندر اور جو اکیڈیمیا ہے ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کا جو آئیڈیا ہے اس کو پروموٹ کریں، تاکہ وہ مختلف جو ایونٹس ہیں، خاص کر جو ہسٹوریکل ایونٹ ہیں، جو پولیٹیکل ایونٹس ہیں، ان کا وہ کریٹیکلی اس کا انالیسس کر سکیں. جہاں تک اسمبلی ڈبیٹس کا تعلق ہے تو پاکستان کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے اس کے جو ڈبیٹس ہیں ان ڈبیٹس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کو کریٹیکلی انالائز کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر امان میمن صاحب کی آج کی جو ڈسکشن ہے یہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی کہ ہم ڈفرینٹ طریقے سے اور ڈفرینٹ اینگل سے کریٹیکلی ان ہسٹوریکل ایونٹس کو اور ان پولیٹیکل ایونٹس کو انالائز کر سکیں. یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ہماری جو ریسرچر ہیں ان کے لیے بھی بڑی مفید ڈسکشن رہی ہے، اور یہ ڈسکشن ان کو اپنی ریسرچ کے حوالے سے بڑی مدد فراہم کرے گی. تو میں آخر میں ڈاکٹر امان میمن صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنی جو گفتگو ہے اور ان کی جو انسائٹ ہے ہسٹوریکل ایشوز کے اوپر اور پولیٹیکل ایشوز کے اوپر انہوں نے بہت اچھی انسائٹ دی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح کے جو فورم ہے اس پہ وہ اپنی جو کنٹریبیوشن ہے اور اپنی جو انٹلیکٹ ہے اور ان کا جو نقطۂ نظر ہے مختلف ایشوز کے اوپر وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تو آخر میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. Thanks to all the participants, those who joined from Lahore, from Abbottabad, Mansehra, and many other places in Pakistan, particularly my class fellows from Mardan, from Lahore, from DG Khan, and from other areas of the country. Thank you so nice of you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Thank you, sir. It was really entertaining.